إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے میدان حشر کے بارے میں احوال کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے جیسے الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین اور خاص طور پر یہود و نصارہ کا رد بیان فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا جو معارضہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس پہ کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ کی صداقت پر گواہی دے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. کہ ہم نے یہود سے پوچھا ہے وہ بھی انکار کرتے ہیں, نصرانیوں سے معلوم کیا ہے وہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں, اور ہمارے جو بڑے بڑے ہیں طائف کے مکے کے وہ بھی سب آپ کی رسالت کے منکر ہیں. تو آپ کی نبوت اور رسالت پہ گواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو رد کریں اور ان کو بتلائیں کہ سب سے بڑی شہادت تو اس ذات پاک کی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. تو میرے اور تمہارے درمیان میں خدا گواہ ہے. اب اگر دشمن کہے کہ جی خدا کی گواہی ہم کیسے مانیں, خدا تو ہم سے بات نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تو رویت بھی نہیں کر سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, بات بھی نہیں کر سکتے, تو اس کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی, میرا قرآن جو ہے وہ میرا کلام ہے. جو بندہ بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. اور جب میں نے قرآن پاک میں آپ کی نبوت, آپ کی رسالت, آپ کی صداقت, آپ کی دیانت, آپ کا تبشیر, آپ کا انذار کے بارے میں گواہی دی ہے تو اس سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اور اگر ان کو قرآن کا انکار ہے تو پھر قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنا کے لے آئیں. اگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو, تمہارے پاس بھی تو بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے فصحاء اور شعراء موجود ہیں, تو پھر میرے قرآن کا مقابلہ کرو.
اور جب تم عاجز ہو کے یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، تو جب اللہ کا کلام ہے تو اس قرآن میرا گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ گواہی نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے اہل کتاب بنایا ہے وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں، وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور ان کی پہچان اتنا یقینی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن صرف اناد ہے اور ضد ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن سوریہ، عبداللہ ابن سلام، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے احبار تھے، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے کتاب کے عالم اور عامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے سے پہلے بھی پہچانتے تھے، تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ عمر مجھے اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح اندازہ کریں کہ جب حضور پاک نے بنی قریظہ جو مدینہ منورہ کے اندر یہود آباد تھے، جب اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کیا، جب انہوں نے نقض عہد کیا، تو ان کا اپنا سردار یعنی بنی قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے اپنے اس قلعے کے اندر تمام بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ بات سنو، یہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا سردار ہوں، اور یہ تم جانتے ہو کہ میرا علم اور مطالعہ تم سے زیادہ بڑا ہے، اگر میری بات مانتے ہو تو 3 راستے ہیں، ان میں سے ایک اختیار کر لو۔ سب سے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ تم سب قلعہ کھول دو اور محمد مدنی پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ تم سب جانتے ہو کہ اللہ کا نبی سچا ہے، تم سب جانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، جن کا ذکر انجیل میں موجود ہے۔ تو باوجود دشمن ہونے کے وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات سماوی بھی تھے، وہ معجزات ارضی بھی تھے، یعنی ان معجزات کا تعلق آسمانوں سے بھی تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ان معجزات کا تعلق زمین سے بھی تھا کہ پتھروں نے بھی میرے مدنی کی نبوت کی گواہی دی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی گلی میں ایک پتھر ہے جس کو میں اب بھی پہچانتا ہوں، فرمایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا۔ تو جب پتھروں نے گواہی دی، حیوانات نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، اونٹوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی گواہی کے لیے اللہ نے اتنے معجزات دیے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ تو ظالم ہیں، معاند ہیں، ان کو بغض ہے، اس لیے یہ انکار کرتے ہیں، ورنہ آپ کی نبوت و صداقت تو ایسے ہے جیسے آسمان پہ سورج نکلا ہوا ہو، لیکن کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ الوہیت کا بیان فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور میرے نبی اپنی سمجھا دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نقصان دینا چاہے تو کوئی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کسی بلا اور مصیبت میں پکڑنا چاہے تو تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں چھڑانا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ تمام نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تمام عالم کا تصرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اسی کا قبضہ ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کا اقتدار ہے تمام بندوں پر، اور وہ حکمت والے بھی ہیں اور وہ جاننے والے بھی۔
تمام آیات کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میدان محشر کا نقشہ بیان فرمایا ہے. فرماتی ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ فرماتی ہیں کہ پھر میدان محشر میں ان سب کو اٹھا کے اکٹھا کریں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک بندہ اپنے تیروں کو اکٹھا کر کے ایک تھیلے میں ڈال لیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمام مخلوق کو میدان حشر میں جمع فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر مشرکین سے سوال ہوگا ثم نقول للذین اشرکوا. اللہ فرماتی ہیں پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے میرے ساتھ شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اور کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، کہاں ہیں وہ تمہارے مشکل کشا، کہاں ہیں وہ تمہارے حاجت روا، کہاں ہیں وہ تمہارے خدا جن سے تم نے امیدیں لگا رکھی تھی، آج کدھر ہیں؟ ان کو بلائیں آ کے تمہیں چھڑائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت میں اب یاد رکھیں کہ بعض قرآن کی آیتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی قیامت میں مشرکین سے بات نہیں فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے. لیکن اس آیت میں آتا ہے کہ نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کلام فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے سوال کریں گے. تو علماء نے ان دونوں آیتوں کو جمع کیا کہ جن آیات میں ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے. کیا مانا؟ رحمت کا کلام نہیں کریں گے، مہربانی کا کلام نہیں کریں گے. اور جہاں ہے کہ بات کریں گے تو مانا یہ ہے کہ سختی کریں گے، سوال کریں گے تاکہ ان کو عذاب دیں. تو یہ کلام میں فرق ہوتا ہے. جیسے اگر آپ جائیں اور بادشاہ آپ سے ناراض ہو اور آپ کو گالیاں دے تو دوسرا کہتے جی بادشاہ نے تو سے بات ہی نہیں کی. یعنی کیا مانا؟ اس کے ساتھ کوئی محبت، کوئی التفات نہیں فرمایا، مطلقاً بات کی نفی نہیں ہوتی. تو جن آیات میں نفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے بات نہیں کریں گے، تو علماء نے فرمایا کہ یعنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام رحمت نہیں فرمائیں گے، لیکن جلال اور قہر کی بات تو ہوگی. لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ خود کلام نہیں فرمائیں گے بلکہ ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ان سے سوال کرو این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. اور ظالموں، تم نے جو دنیا میں میرے شریک بنا رکھے تھے وہ آج کدھر ہیں؟ اچھا، اس آیت میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے معبود جو ہیں وہ وہاں نہیں ہوں گے، اس لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، لے آؤ ان کو میری دربار میں حاضر کرو. اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کو بھی محشر میں کھڑا کریں گے اور جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی کھڑا کریں گے، یعنی معبودین بھی موجود ہوں گے. تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہیں. ایک آیت کہتی ہے مشرکین کے معبود وہاں حاضر نہیں ہوں گے، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ وہاں وہ حاضر ہوں گے. تو علماء نے فرمایا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ایک چیز حاضر ہے لیکن کوئی نفع نقصان نہ دے سکے تو گویا اس کی حاضری پہ نہ حاضر ہونے کے برابر ہے. اب سمجھیں کہ شرکاؤہم، اب مشرکین نے جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے اگر وہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر تو ان سے بری ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کر دیا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. میرا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، عذاب دیں تیری مرضی، معاف کریں تیری مرضی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا یاد رکھیں
جو لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں فرشتے بھی بری، جو انبیاء کی پوجا کرتے ہیں انبیاء بھی بری، جو لوگ اولیاء اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتی ہیں ان کا بھی مشرکین سے برات کا اعلان کیا اللہ ہم نے تو ان کو بالکل نہیں کہا، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ اللہ پاک جب حکم دیں گے جیسے آیات میں آپ نے پڑھا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الہ مانو، مجھے خدا سمجھو، میری والدہ کو خدا سمجھو، جو بات مجھے زیب نہیں دیتی، میں تیرا بندہ، میں تیرا عبد، میں تیری مخلوق، میں تو تیرا نبی، تیرا رسول، تیری دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ جیسے کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میرا اللہ میں نے ان کو نہیں دعوت دی مگر یہ کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں زندہ رہا، جب تک میں ان میں موجود رہا مجھے ان کے احوال کا پتہ ہے، لیکن میرا اللہ جب آپ نے مجھے موت دے دی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ کو پتہ ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرے بعد وہ کیا کرتے رہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا جو لوگ کسی مردہ زندہ کی پوجا کرتے ہیں، کون قیامت میں کون آ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں؟ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ حکم دیں گے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ حکم فرمائیں گے ہے کوئی آج جو دعویٰ کرے کہ میرا ملک، ہے کوئی جو آج دعویٰ کرے کہ میرا اقتدار، میرا ملک، میری کرسی، میرا فلاں؟ جواب ملے گا کوئی نہیں ما سوا اس واحد کے جو سب پہ غلبے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس لیے فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، فرماتی ہیں پھر آج کا دن ہے قیامت کا جس میں ہم سب کو جزا دیں گے جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں جب ہم مشرکین کو حکم دیں گے کہ بلاؤ اپنے شرکاء کو، بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ ہمیں قیامت میں چھڑا لیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے جنت میں بھجوا دیں گے، بلاؤ کدھر ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اللہ فرماتی ہیں جب ہم کہیں گے مشرکوں کو کہ بلاؤ تو معبودان باطل کدھر ہیں وہ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس امتحان میں کوئی حل نہیں ہوگا، لیکن وہ مشرک کیا کہیں گے اللہ تیری قسم ہے ہم نے تو شرک نہیں کیا ہے، اس وقت بھی قسم کھائیں گے کہ مولا ہم نے تو شرک نہیں کیا، واللہ ربنا ہمیں تیری قسم ہے اے رب ہمارے، ما کننا مشرکین نہیں تھے شرک کرنے والے۔ اب مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ بھی کافر کیسے قسم کھائیں گے، اللہ کے سامنے اس دن کیسے جھوٹ بولیں گے، ان کو یہ جرت کیسے ہوگی کہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولیں، اور پھر صرف جھوٹ نہ بولیں بلکہ جھوٹی قسم بھی کھائیں، اور قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائیں کہ یا اللہ ہمیں تیری قسم ہے تو ہمارا رب ہے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا ہے، تو یہ کیسے ان کو جرت ہوگی؟ اس پر مفسرین کرام نے جواب دیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتی ہیں کہ قیامت کا ہول ایسے ہوگا، قیامت کا خوف ایسے ہوگا، قیامت کا دبدبا ایسے ہوگا کہ کافر جو ہیں بے ساختہ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی عقل کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی خرد کے ان کی زبانوں سے یہ بات نکلے گی، ان کو ہوش کہاں ہے؟ کیونکہ وہ دن ایسے ہوگا، حضور پاک نے حدیث میں بھی فرمایا اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ قرآن میں غور کریں، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ
ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم. ثم جو ہے تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ وا جو ہے جمع کے لیے ہوتی ہے، فا جو ہے وہ عاطفہ ہوتی ہے، اور ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے. اس سے مفسرین نے استدلال کیا، استنباط کیا کہ قیامت میں حشر کے دن یہ نہیں کہ فوراً سوال ہوگا بلکہ مدتوں گزر جائیں گی. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، اور قرآن پاک میں ایک آیت میں آتا ہے 50,000 سال، اور ایک آیت میں آتا ہے 1,000 سال. تو اس کو بھی مفسرین نے جمع کیا کہ وجہ یہ ہے کہ اس دن ہر بندے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، تو جتنی عذاب زیادہ ہوگا اتنی دن زیادہ لمبا ہوگا. آج بھی دیکھو نا، دنیا میں خوشی ہو، چھٹی ہو، جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، ایسے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی محنت ہو، کام ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یار دن گزرتا ہی نہیں، اتنا وقت ہو گیا محنت کرتے کرتے. اگر بیمار ہے، تکلیف ہے، پریشان ہے، تو اس کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے وہ بھی دن کے برابر ہوتا ہے، اور خوشی اور راحت ہو تو 1 دن جو ہے وہ بھی گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے اتنی مدتوں کے بعد، اچھا وہ بھی فوراً جواب نہیں دیں گے، وہ بھی مشرکین جو ہے وہ بھی فوراً. ثم لم تکن فتنتہم، فتنے کا معنی آزمائش، فتنے کا معنی امتحان، فتنے کا معنی فساد، فتنے کا معنی لوگوں کے اندر فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، تفرقہ پھیلانا. تو یہاں لفظ فتنہ ہے، یعنی کیا معنی کہ اس آزمائش کی گھڑی میں جب آزمائے گئے، جب میدان حشر کی گرمی میں تپائے گئے، جیسے سونے کو تپاؤ تو کھوٹ نکل جاتا ہے، آج ان کا اندر کا کھوٹ نکلتا ہے، اب بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اور بعض علماء مفسرین نے دوسرا جواب دیا کہ جھوٹی قسم کیسے کھا گئے، ان کو یہ جرت کیسے ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو بندے کی عادت ہے وہی پیش آتی ہے. یعنی ایک بندے کی عادت ہے کہ ہر وقت زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر ہے، تو تکلیف ہوگی تو چوٹ لگے گی تو کہے گا اللہ، اگر گرے گا تو فوراً کہے گا اللہ، اگر کوئی بات ہوگی تو زبان سے بے ساختہ نکلے گا اللہ. اور کسی بندے کو گالی دینے کی عادت ہے، گرے گا خود پھر بھی گالی دے گا، کوئی دوسرا دھکا دے دے پھر بھی گالی دے گا، گاڑی لگ جائے تو گاڑی کو بھی گالی دے گا. اب لوہے کی گاڑی کو گالی کیا کرے گی تمہاری؟ لیکن وہ عادت جو بن گئی ہے کہ زبان سے نکلتی ہی گالی ہے. تو ان کی چونکہ دنیا میں بھی عادت تھی جھوٹ بولنے کی، جھوٹی قسمیں کھانے کی، تو اسی عادت پہ وہ مستمر رہے کہ قیامت میں جب اللہ نے سوال کیا تو وہ اپنی عادت آ گئی کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. قسم کھا گئے کہ یا اللہ ہم تو قسم کھاتے ہیں. اور یاد رکھیں حالات بھی یہ ہیں، آج بھی دنیا میں دیکھ لیں میرے بھائی، آپ کو اللہ نے کعبہ میں آنا نصیب فرمایا ہے، الحمدللہ. اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. دعا کریں اللہ کسی کو بھی حرمین سے، کعبۃ اللہ سے محروم نہ فرمائے. اور جو حاضر ہیں حاضری اللہ قبول فرمائیں، اور جو حاضر نہیں ہیں ان کے دلوں کو بھی اپنے گھر کی طرف پھیر دیں. آج بھی ایمان سے کہیں دنیا میں یہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مشرک چاہے پہلے زمانے میں تھے یا ہمارے زمانے میں، جتنا شرک کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں. دیکھو نا جی، آج اگر آپ کے سامنے ایک بندہ قبر پہ سجدہ کرے، آپ کے سامنے ایک بندہ قبر پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، قبر کا طواف کرے، آپ کے سامنے قبر والے سے کہے کہ مہربانی فرمائیں مجھے بچہ دے دیں، میری مشکل حل کر دیں، میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے ٹال دیں. آپ جب اس سے کہیں کہ اللہ کے بندے یہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، تو کہے گا کمال کرتے ہو، میں مشرک تھوڑا ہوں. کہے گا میں تو مشرک نہیں ہوں، یہ کہاں کا شرک ہے؟ میں خدا کے بندے، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں اور یہ تو آگے اللہ کو کہیں گے. دینے والا تو خدا ہے، نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ خدا ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو ہم آ کر ان سے کہہ دیتے ہیں تو یہ ہماری بات اللہ سے منوا لیتے ہیں. ہم تو شرک نہیں کر رہے. تو آج کا مشرک بھی کبھی نہیں مانتا کہ میں شرک کر رہا ہوں.
اور پہلے مشرکین مکہ جو تھے حضور کے زمانے میں، جنہوں نے کعبہ شریف میں رکھا تھا لات، عزا، منات، حبل، بڑے بڑے بت رکھے تھے، ان کو جب کہا جاتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھی ہم شرک کرتے، وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جب راضی ہوں گے تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں اللہ سے ملا دیں گے۔ یہ تو اللہ اور ہمارے درمیان میں ایک واسطہ ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اصل تو ہم اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، اصل تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتا۔ تو شرک کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کے نام کی نظر دینے والا، غیر اللہ کے نام پہ منت ماننے والا، غیر اللہ کو اپنے دکھ سکھ میں پکارنے والا، اس سے ایمان سے کہ آج بھی ہر بندہ جب یہ خیرات کرتا ہے کہ جی خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اس سے کہو وہ مانے گا کہ میں نے شرک کیا ہے؟ ایک آدمی اگر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ کھڑا ہو اور ہاتھ باندھ کے مانگ رہا ہو کہ داتا تو بھی مہربانی فرما، اس سے جب تم کہو کہ اللہ کے بندے یہ شرک ہے، وہ مانتا ہے یہ شرک ہے؟ اگر وہ شرک سمجھے تو پھر کرے، پھر تو کبھی نہ کرے۔ شرک سے تو وہ بھی ڈرتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ ہم جو ان سے کہہ رہے ہیں یہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے، گویا ان کو کہہ کے مانگ ہم اللہ سے رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کا نام درمیان میں رہ جاتا ہے، پھر براہ راست ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اچھا ایک آدمی کہے یا اللہ، اچھا طواف کرے اور کہے یا رب البیت العتیق، یا رحمان، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اور دوسرا کہے یا علی، اس کو کہو کہ تم شرک کرے ہو، مانتا ہے کہ میں شرک کروں؟ وہ بھائی جب تم اللہ کو ندا کر رہے ہو اور غیر اللہ کو بھی ندا کر رہے ہو، تم اللہ کے کعبے کا بھی طواف کر رہے ہو اور قبر کا بھی طواف کر رہے ہو، تم مینا میں آ کے اللہ کے نام کی قربانی بھی دے رہے ہو اور پیر کی مزار پہ تم بکرے جا کے ذبح کر رہے ہو، تو شرک اور آخر کس بلا کا نام ہے؟ لیکن وہ کیا کہا نہیں جناب ہم شرک تھوڑا کرتے ہیں۔ اچھا بھی تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو، قبر پہ بھی صرف کہتے جناب وہ کمال ہے، وہ تو عبادت والا سجدہ ہے، وہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں نماز ہے عبادت، اور یہاں جو ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ عبادت والا نہیں ہے، یہ تو بس شکل ہے لیکن ہے تعظیم، یہ تو ہم عظمت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، بزرگ کی تعظیم کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم شرک تھوڑا کریں۔ توبہ توبہ توبہ، نماز والا سجدہ ہم تھوڑا کرتے ہیں، اس سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس سجدے میں ہم پڑھتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، دونوں میں فرق ہے۔ ادھر تو ہم عبد القادر کا نام لے رہے ہیں، ادھر ہم خدا کا نام لیتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ کی جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی تعظیم دل میں نہ ہو تو کوئی سجدہ کرتا ہے؟ بھئی جب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم عبد ذلیل ہیں اور تو عزیز ہے، یعنی ہماری ذلتوں کی انتہا ہے کہ ہم نے اپنا چہرہ بھی مٹی میں ڈال دیا، میرا مولا تیرے آگے مانگ رہے ہیں، تو اپنی ذلت اور اس کی عظمت کا اعتراف ہے، تو یہی تو عبادت ہے، یہی تو عظمت ہے۔ لیکن اس کو آپ لاکھ سمجھیں، وہ کہا کہ نہیں جناب وہ سجدہ اور ہے، یہ سجدہ جو ہے اور ہے، اور وہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ تو سال میں ہوتی ہے ایک دفعہ، اور پیر کی مزار پہ تو ہم ہر ہفتے جا کے چڑھاتے ہیں، اس قربانی کا اس کا فرق ہے۔ وہ تو کمال کرتے ہیں آپ، وہ تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور یہ تو جناب ہم ہر ہفتے ہر مہینے جا کے چڑھاتے ہیں باقاعدہ، اور ہماری منت ہے، ہم نے منت مانی تھی کہ مزار پہ جا کے بکرا ذبح کریں گے، اور پھر دیکھو جی ہم پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، نام تو ہم اللہ کا لے رہے ہیں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بات سمجھیں۔ اسی لیے اچھا اگر یہ ان کو شریک نہیں سمجھتے تھے تو اللہ نے کیوں کہا کہ بلاؤ شریکوں کو؟ بات کو سمجھو، اپنے اللہ نے قرآن تمہیں دیا ہے، گھر میں جا کے غور کرو۔ اگر فرض محال مشرکین ان کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تو جانتے تھے نا کہ شریک نہیں سمجھتے، صرف میرے لیے ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، بیچارے واسطہ ڈھونڈ رہے ہیں، سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہیں،
وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ ان کو شریک نہیں سمجھ. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہاں ہے تمہارے شریک؟ تو مانا یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام ہے جب وہ غیر کے لیے کرو گے چاہے لاکھ انکار کرو وہ اللہ کا شریک بن جائے گا. جب تم طواف کعبہ کے ساتھ کسی قبر کا طواف کرو گے تو وہ شرک طواف میں ہو جائے گا. جب تم اللہ کی قسم کے ساتھ پیر کی قسم کھاؤ گے تو شرک فی الحلف ہو جائے گا. جب تم اللہ کو بھی علام الغیب سمجھو اور کہو پیر بھی سب جانے سب پتہ ہے مرشد کو بھی، تو یہ شرک فی العلم ہو جائے گا. اور جب تم اللہ کی بھی منت مانو اور پیر کی بھی منت مانو تو یہ شرک فی النظر ہو جائے گا. اسی کا نام تو شرک ہے. اسی لیے تو اللہ کہیں گے قیامت میں کہ تمہارے شرکاء کدھر ہیں، بلاؤ ان کو. تو بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ دنیا میں بھی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اس لیے کہیں گے کہ اللہ میاں ہم نے تو شرک نہیں کیا ہے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، انظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا بھی ہے اور ایک معنی ہوتا ہے غور کرو. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں دیکھو کتاب میں، وہ کتاب تو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں دیکھو بھائی اس میں ذرا دیکھو، اچھی طرح دیکھو. کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کرو، تدبر کرو، نظر تفکر کرو. اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو ان کا کیا حال ہے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ مشرکین آج کیسا جھوٹ بول رہے ہیں اپنے جانوں پہ کہ جن چیزوں سے میں نے منع کر دیا، میں نے کہہ دیا کہ غیر کا پکارنا شرک ہے، غیر کی ندا شرک ہے، غیر کو استغاثہ شرک ہے، غیر کی نظر ماننا شرک ہے، غیر کا طواف کرنا شرک ہے. لیکن انہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے شرک نہیں کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور آج وہ گم ہو گیا جو انہوں نے افطرا بنا رکھے تھے، جو گھر رکھے تھے، سب کچھ گم ہو گیا. کون آئے؟ کون آ سکتا؟ یہ کیوں کہا جائے گا؟ تاکہ مشرکین کو ذلیل کیا جائے کہ ظالمو اللہ کے خلاف تم غیروں کو مدد مانگنے والے، بلاؤ آج وہ غیر کدھر ہیں، آگے تمہیں چھڑا لیں، آگے تمہاری سفارش کر لیں، آگے تمہارے سامنے، آگے تمہاری مدد میں کوئی بات تو کہیں. لیکن وہ تو دن ایسا ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. اللہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی کھڑے ہوں گے صفیں باندھ کے. لا يتكلمون، وہ بول بھی نہیں سکتے جب تک حکم نہ ملے. کون بولے؟ تو جب فرشتے نہیں بول سکتے ہیں، جب وہاں اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بول سکتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے آج اپنا خوف ہے، اپنا خوف ہے، کہیں اللہ مجھ سے پھر وہ بخشی ہوئی بات، وہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو سوال کر لیں تو میں کیا جواب دوں گا. اس لیے فرماتی ہیں کہ میرا مدنی دیکھو کیسے جھوٹ بولا. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون. اور اچھا ایک بات یاد رکھیں، علماء نے سمجھا ہے، ایک مسئلے کو سمجھیں کہ جب قبر میں ہم جائیں گے، ہر جائے گا دعا کریں اللہ قبر آسان کرے. جو فوت ہو گئے دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو بھی باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قبر اور حشر کے فتنوں سے اور سختی سے بچائیں.
تو جب قبر میں آدمی جائے گا تو سوال جواب تو قبر میں بھی ہوگا، منکر نکیر فرشتے آئیں گے، سوال جواب ہوگا، مسلمان سے بھی ہوگا اور کافر سے بھی ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں کہ جب مسلمان سے ہوگا تو فرشتے کیا پوچھیں گے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا پوچھیں گے کہ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا پوچھیں گے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان پہ جن کا خاتمہ ہوگا وہ تو فوراً کہیں گے، وہ کہیں گے من ربو کا، ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے۔ ما دینوں کا، وہ کہیں گے دینی الاسلام۔ وہ کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ جب آدمی مومن ہے، ایمان پہ ہے، موت خیر پہ آ جائے پھر تو اللہ کی رحمت سے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اچھا جب کافر سے پوچھیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، پتہ ہے کیا کہے گا؟ کیا جواب کہے گا؟ ہاں ہاں لا، جی مجھے پتا۔ کیوں کہے گا مجھے پتا نہیں؟ سمجھو کیوں، ایک خدا ہو تو بتائے۔ اب جس آدمی نے ہر نئی قبر پہ سجدہ کیا ہو، جس بندے نے اپنے دکھ سکھ اولادوں کے لیے نئے نئے خدا بنائے ہوں، نئے نئے حاجت روا بنائے ہوں، نئے نئے مشکل، تو کس کا نام لے؟ اچھا کہے گا جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں ہاں لا، مجھے پتا نہیں۔ اچھا ابھی تم نبی پاک کے بارے میں کیا کہتے؟ نہیں جان، لیکن یہاں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بات سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی قبر میں جب سوال جواب ہو رہا ہے تو سیدھی بات کر رہا ہے نا کہ میں نہیں جانتا، جھوٹ تو نہیں بولا نا۔ یہاں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جی اللہ کی قسم بالکل ہمارا خدا خدا ہے، اللہ ہے، یا جھوٹ بول دیتا ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ جیسے قیامت میں جھوٹ بول رہا ہے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرک، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے جھوٹ بول رہا ہے بدبخت۔ لیکن قبر میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ دونوں سوالات میں فرق ہے۔ یہاں تو اللہ جھوٹ بولنے کی اس کو طاقت ہی نہیں دیں گے، کیونکہ فرشتے تو عالم الغیب ہے نہیں۔ وہ اگر جھوٹ بولے تو فرشتے تو ظاہری بات پہ عمل کریں گے نا، وہ کہہ دیں کہ جی دین اسلام ہے تو فرشتے چپ کر کے واپس آ جائیں گے۔ فرشتے عالم الغیب ہیں نہیں، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ وہاں اللہ اس کو یہ توفیق ہی نہیں دیں گے کہ وہ جھوٹ بولنے کی بات کر سکے، جو حقیقت ہے وہی کہے گا، تاکہ معاملہ جو ہے فرشتوں کے سامنے وہی رہے جو حق۔ اگر قیامت میں اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، جھوٹ بولتے ہو تو بولو، سچ بولتے ہو تو بولو۔ کیوں؟ اگر جھوٹ بولے گا تو خدا کے سامنے جھوٹ چل سکتا ہے، اللہ کے سامنے کسی کا جھوٹ نہیں چل سکتا ہے، تو وہاں تو اس کو طاقت دے دیں گے، اچھا جی جو جواب دینا ہے دو، چھٹی دو۔ لیکن یہاں اس کو طاقت نہیں دیں گے، وہی جواب دو جو ٹھیک ہے، غلط جواب دینے کی طاقت ہی نہیں دیں گے، توفیق ہی نہیں دیں گے۔ وہاں توفیق دیں گے کیونکہ اللہ الغیوب ہے، وہ علم غیب جاننے والے ہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا اس لیے اب قیامت میں تو یہ انتظام ہے، یہ انتظام فرشتوں کے پاس تو تھا نہیں۔ قیامت میں جب جھوٹ بولیں گے تو پھر یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یار قسم کھا رہے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا، چھوڑ دو جائیں بس ٹھیک ہے جاؤ، یہ قسم جو کھا رہے ہیں چلو جھوٹی سچی کھا تو رہے ہیں نا۔ اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دے دیں گے، فرشتے حاضر میرا حکم دیں گے زبان پہ مہر لگا دو، سیل کر دو، زبان سیل ہو گئی۔ اللہ حکم دیں گے اچھا پیشانی، ہاتھ، فخذ، پاؤں سب بولو، بات کرو، کس کس قبر پہ سجدہ کیا، کیا کیا گناہ کیا، کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں، بولو گواہی دو، کس کو پکڑا کس کو مارا، جو کیا ہے تم نے سب بدل۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی اللہ میاں کی CID کا کام کریں گے، اس کو تو پتا تھوڑا ہے کہ یہ تو میں نے تو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں CID والے، باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو میرے اپنے اعضاء جو میں غیر اللہ کے ماتھے ٹیکتا رہا،
جو میں غیر اللہ پہ جا کے سجدے کرتا رہا وہ تو پیشانی خود چیخ چیخ کے کہے گی اللہ میاں اس نے تو مجھے وہاں بھی سجدے کے لیے کہا تھا، میں نے وہاں بھی سجدہ کیا، وہاں بھی سجدہ کیا۔ ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، بندے کی فخذ بول رہی ہے، زنا کیا تھا تو عضو بول رہا ہے، اگر اس نے کسی عورت کو پکڑا تھا تو ہاتھ بول رہا ہے، اگر شرک کے لیے گناہ کے لیے گیا تھا تو پاؤں بول رہے ہیں، چمڑا بول رہا ہے۔ اب تو دنگ کھڑے، اب کیا کہیں گے؟ اللہ کے پاس یہ انتظام ہے، قبر میں فرشتوں کے پاس یہ انتظام نہیں ہے کہ وہ زبان میں مہر لگوا دیں اور اس کے اعضاء کو بلوا دیں، یہ تو اختیار اللہ کو ہے۔ لہذا میدان محشر کا منظر الگ ہوگا اور میدان قبر کا منظر جو ہے وہ الگ ہوگا۔ تو اللہ حکم دیں گے، اب جناب جب وہ سارے بولیں گے تو آخر میں قرآن کہتا ہے پھر کافر کیا کریں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آخر میں آ کے اقرار کر لیں گے ہاں میرا مولا بالکل غلطی کی، باقی ہم نے تو واقعی گناہ کیا، ہم بس اب ہم مانتے ہیں۔ اللہ کہیں گے مانتے ہو تو اب تو وہ وقت چلا گیا کہ ندامت پہ معافی مل جائے، شرمندگی پہ معافی مل جائے، توبہ پہ معافی مل جائے، وہ تو دنیا کی باتیں تھی، وہ گزر گیا، جاؤ جہنم میں، اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر مشق اور اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی ان کا حال یہ ہے کافروں کا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کے قرآن سنتے ہیں، آپ کی زبان سے میرا کلام سنتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے ہیں، ہم نے ان کے کانوں میں سکل سیسے بھر دیے ہیں، یہ حق بات نہیں سن سکتے، اب یہ حق بات ان کو ہضم نہیں ہوتی، ان کے دل میں نہیں اترتی۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ دیکھیں معجزہ نشانی آپ کی صداقت کی، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ لیکن یاد رکھو اللہ مہریں کیوں لگا دیتے ہیں، اللہ دلوں پہ پردے کیوں ڈال دیتے ہیں، اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، آیات دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، سارے وسائل دیتے ہیں، جب بندہ سب کو استعمال کرنے کے باوجود بھی گمراہی پہ اڑتا ہے تو پھر اللہ مہریں لگا دیتے ہیں کہ سارے وسائل کے بعد اگر یہ نہیں سمجھنا چاہتا ہے تو چلو اس کو محروم کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اور آ کے جھگڑتے ہیں، آ کے میرے مدنی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور آ کے میرا مدنی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو آپ ہمیں بنا بنا کے سناتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پہ پردے آ گئے، ان کے دلوں پر موریں لگ گئی ہیں، ان کو ہم نے محروم کر دیا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، لاکھ قرآن سناؤ اس کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، لاکھ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر اس کو شرک کی باتیں سناؤ، اس کو بدعت کی باتیں سناؤ، اس کو جھوٹے خواب سناؤ، اس کو جھوٹے جھوٹے قصے سناؤ، جھوٹی بزرگوں کے حوالے دے کے جھوٹی جھوٹی کرامات سناؤ تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حق کی وجہ سے اللہ نے روک دیا ہے کہ حق بات اس کو سمجھ نہیں آتی، آگے جھگڑتا۔ فرماتی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ محمد مدنی کے پاس نہ جاؤ،
لوگوں کو بھی روکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ خود اسلام نہ لائیں بلکہ اوروں کو بھی روکتے ہیں، قرآن سننے سے روکتے ہیں، ایمان روکنے سے، ایمان لانے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور ہوتی ہیں، یعنی خود بھی دور اور لوگوں کو بھی روکنے والے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا، اور بعض علماء نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، کیا مانا؟ انہوں نے کہا اس سے مراد ابھی طالب ہے کہ جب میرا مدنی آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو وہ روکتا ہے، لیکن اسلام لانے سے وہ بھی دور بھاگتا ہے۔ یعنی جب آپ کی حفاظت کرنی پڑے، آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے تو ان کو تو روکتا ہے، لیکن خود دور ہوتا ہے، خود دور ہوتا ہے، خود کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مراد یہ ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کیا مانا؟ وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں، لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ کوئی محمد مدنی کے قریب نہ جائے۔ جیسے مشرکین مکہ جو ہے ان نے باقاعدہ آدمی مقرر کر رکھے تھے کہ جب کوئی نیا بندہ آئے مکے میں داخل ہو، اس کو بجا کے بات کر لو، اس کو سمجھا دو کہ سب کام کرو لیکن محمد عربی کے پاس نہیں جانا، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی جو بندہ بھی مکے میں داخل ہوتا یہ پہلے تو آنے نہیں دیتے، آنے نہیں تو کہتے ہر کام کرو لیکن محمد عربی کے پاس نہ جاؤ۔ ہم ینہون عنہ وینأون عنہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ، یہ مشرک، یہ کافر، یہ میرے مدنی کا انکار کرنے والے، یہ حضور سے لوگوں کو روکنے والے، اسلام سے دور بھاگنے والے نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم کفر پہ ہو تو بربادی تمہاری ہوگی، اگر تم شرک کرو گے تو بربادی تمہاری ہوگی، انجام تمہارا خراب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کے نبی کو تو کسی قسم کا تم نقصان نہ دے سکتے ہو نہ پہنچا سکتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو، ہر مسلمان کو صحیح عقیدے پہ قائم رکھے۔ میرا ایک دوست ہے جو بات بات پہ گالی دیتا ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے وہ نہیں سمجھتا، وہ گالی دینے سے بعد نہیں آیا، تم سمجھانے سے کیوں بعد آ گئے؟ یعنی وہ تو بری عادت نہیں چھوڑتا، تم نے اچھی عادت چھوڑ دی، وہ گالیاں دیتا رہے تم سمجھاتے رہو۔ باقی گناہ ہے وہ ہر گالی کا اگر لفظ الگ ہے، کس گالی کا فرق ہے، کوئی کسی کو گالی کیا دیتا ہے، کوئی بہن کی، ماں کی، کوئی نعوذ باللہ دین کی، اسلام کی، تو جس طرح کی گالی دے گا اسی طرح کا عذاب ہوگا۔ تو بہرحال تم اس کو ہدایت کرتے رہو، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں اور یہاں آ کر ہمیں کچھ دین کا پتہ چلا تو مجھے یقین ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا ہوگا۔ اب میں چونکہ عرب میں آ گیا ہوں، پیسے بھی ہیں، میں اپنا عقیقہ کر لوں؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھو کہ عقیقہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو، اللہ تمہیں ہر مسلمان کو صالح اولاد عطا فرمائے، جب لڑکا پیدا ہو تو 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے جو بھی ملے، اگر لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری دمبا ذبح کریں، 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن کر دیں، اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد نہیں کرنا، بس بات ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ اور یہ سنت ہے، اگر ہو جائے تو ثواب ہے اور اگر نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تمہارے والدین نے نہیں کیا، وہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، یا ایک آدمی غریب ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اللہ بچہ دے تو کہاں سے 2 بکرے لے آئے گا، کہاں سے عقیقہ کرے گا وہ؟ تو ان باتوں کا آپ فکر نہ کریں، آپ یہ فکر کریں کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں۔ عقیقے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے قیامت میں تم سے کہ تمہارا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ پہلے تم دین کا فکر کرو، عقیدہ ٹھیک ہے، مشرک تو نہیں ہو، تم بے نماز تو نہیں ہو، تم حضور کی داڑھی سنت والی کا انکار تو نہیں کرتے ہو، شکل تو انگریزوں والی نہیں بنائی ہوئی، اپنا فکر کرو، عقیقے شقیقے کا کوئی فکر نہ کرو۔ ہو گیا تو الحمدللہ اور نہیں ہوا تو الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔
صلاۃ تسبیح جو ہے یاد رکھیں ایک ضعیف حدیث مبارک میں اس کا ذکر موجود ہے، اور جو فضائل اعمال ہوتے ہیں اس میں علماء محدثین ضعیف حدیث کو بھی لے لیتے ہیں، کسی صحیح حدیث میں حضور سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ وقوف عرفات جو ہے، عرفات کا وقوف جو ہے 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک یاد رکھیں اس کا وقت، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک سورج نکلنے سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک وقوف عرفات کا وقت ہے۔ لیکن جو لوگ عرفات میں 9 تاریخ کو پہنچ جائیں وہ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکل آئے، لیکن ایک آدمی بیچارہ سارا دن پہنچا نہیں ہے تو وہ شام کو رات کو بھی احرام باندھ کے عرفات چلا جائے تو حاجی ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری رات عرفات کا وقت باقی ہے۔ جو لوگ چلے گئے انہوں نے تو مغرب کو نکل آنا ہے نا، لیکن ایک آدمی مثلا ایئرپورٹ پہ اترا عشاء کے بعد، رات کو 10:30 بجے کی فلائٹ سے اترا، وہیں سے احرام باندھا اور سیدھا عرفات چلا گیا، حاجی ہو گیا، کیونکہ ساری رات عرفات کا وقت موجود ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو تو میں قضا نماز پڑھوں نہیں، خطبہ سنیں، خطبے کا سننا جو ہے واجب ہے، بلکہ اتنا سخت حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ تیرے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی نہ کہو کہ چپ کرو، حالانکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو اہم چیز ہے نا، یعنی بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا جو ہے یہ تو ضروری ہے، لیکن نماز جمعہ کا خطبہ اتنا اہم ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو بس چپ کر کے بیٹھو، سمجھ آئے نہ آئے، خطبہ عربی میں ہے تم عربی نہیں جانتے تو سننا اس کا واجب ہے، حتیٰ کہ ساتھ کوئی بندہ ہے، بچہ ہے، شرارت کر رہا ہے، اس کو بھی نہ کہو، تم چپ کر کے بیٹھے رہو، تو اس وقت جو ہے قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ باقی صرف اختلاف جو ہے ائمہ کرام میں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جب امام ممبر پہ آ جائے اور السلام علیکم کہہ دے اور اذان شروع ہو گئی یا خطبہ شروع کرنے والا ہے یا خطبہ شروع ہو گیا تو وہ کہتے ہیں 2 رکعت بھی نہ پڑھے، سنت بھی نہ پڑھے، چپ کر کے بیٹھ جائے کہ خطبہ سننا ہے، بس اب کچھ رکھا۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے آنے کے وقت 2 رکعت نہیں پڑھی اور ایسے ٹائم پہ پہنچا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کھڑے پڑھ سکتا ہے نماز جو پڑھنی، یہ نہیں کہ قضا پڑھتا رہے، یعنی وہ 2 رکعتیں جو پڑھنی تھیں وہ کہتی ہیں چاہے خطبہ ہو رہا ہو تو پڑھ لے۔ بہرحال اب دونوں جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ آگے بیٹھ گئے، حضور خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھی، اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھ لو، پڑھ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی دلیل ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ قرآن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وہ کہتے ہیں بہت سارے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے خطبے کے لیے نازل ہوئی ہے، تو جب اللہ کہتا ہے چپ کرو، سنو، غور کرو اور کوئی چیز نہ کرو تو لہذا کوئی آدمی نہ کرے۔ باقی جس آدمی کو حضور نے کھڑا کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دوسرے جمعہ پھر وہ کھڑا ہوا، تیسرے جمعہ کھڑا ہوا تو اس کو روک دیا گیا، اس لیے کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ اس کی غربت لوگوں کے سامنے آ جائے، مدد کرے، لیکن وہ اللہ کا بندہ بھی ہر جمعہ پھر اسی طرح کرتا، تو اس وجہ سے امام صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک خاص واقعہ ہے۔ بہرحال جو استدلال کرتے ہیں ان کے پاس وہ حدیث مبارک ہے اور امام صاحب کے پاس یہ آیت مبارک بھی ہے اور دلیل بھی موجود ہے کہ خطبے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی سے کہا کہ چپ کرو تو گویا تمہارا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو گیا، کٹگری سے نہ کھیلو، کسی کو تبلیغ نہ کرو، امر بالمعروف بھی نہ کرو، چپ کر کے بیٹھو۔ اسی لیے حکمت فقہا کہتے ہیں کہ جب کوئی امام دعا مانگے تو دل میں آمین کہتے رہو، یہ نہیں کہ تم آمین کا شور شروع کر دو، بلکہ اپنے دل میں کہتے رہو آمین آمین آمین، کیونکہ اللہ دلوں کو بھی جانتے ہیں اور اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے حق المہر معاف کرائے تو کوئی حرج تو نہیں، اگر مجبور ہے، غریب ہے، نہیں دے سکتا تو پھر معاف کروائے نا، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو حق المہر ادا کرے، اگر طاقت نہیں ہے، مثلا غریب ہے، مجبور ہے
ادائیگی کی طاقت نہیں، خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں تو بیوی کے حقوق میں قیامت میں پکڑا نہ جاؤں، تو پھر بیوی سے معاف کرا لیتے، کوئی بات نہیں، کوئی عیب نہیں۔ کہ واحدہ میں آپ نے 3 طلاق دی ہیں، دارالافتاء سے رجوع کریں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النبی بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے قیامت ہوگی۔ یہ روایات ہیں کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ان کو زمین پہ اتارا گیا، اور جمعہ کے دن جو ہے وہ قیامت ہوگی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ جب چاند سورج ہی نہیں ہوں گے، زمین و آسمان ہی نہیں ہوں گے، تمہیں کیوں فکر پڑ گیا وقت کی تبدیلی کا؟ وہ کہتا ہے جی تاریخ تو مختلف ہوتی ہے، ایک جگہ کچھ ہوتا ہے، یعنی آج یہاں جمعہ ہے تو دوسری جگہ کیا ہوگا؟ اتوار ہوگا۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ بھائی اختلاف تو گھڑیوں میں ہو سکتا ہے، وقت میں ہو سکتا ہے، دن تو وہی ہوتے ہیں نا۔ اس لیے ہمیشہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت یہ دنیا آسمان ہوگا، یہ چاند سورج، یہ سسٹم ہی نہیں ہوگا، نظام ہی نہیں ہوگا، تو وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دی گئی۔ تو وہ تو نظام ہی الگ ہے، قیامت ہے وہ تو ادھر سما انشقت وادن ربھا وحقت، ادھر شمس قورت، سورج ختم ہو گیا، تارے ڈوب گئے، ٹوٹ گئے، زمین میں آ گئے، تو ہم دن کا وقت کیسے دیکھیں گے؟ وہ تو نظم ہی الگ ہے۔ قرآن و سنت الجماعت، یہ تو ہم نے آپ سے سنا ہے، کوئی نیا لفظ ہے۔ حدیث و سنت والجماعت، یہ بھی آپ نے کوئی گھڑا ہے، آج تک تو ہم نے نہیں سنا۔ اہل سنت والجماعت تو سنا تھا، اہل حدیث بھی سنا تھا۔ قرآن سنت والجماعت اور الحدیث سنت والجماعت، یہ تمہارا گھڑنتو ہے، اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ کوئی لفظ آج تک ہم نے پڑھا ہی نہیں جب سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے بندے، اہل سنت والجماعت ہے لفظ۔ تو اسی طرح بعض علماء یا بعض جماعتیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض علماء جو ہیں سنت والجماعت کہلاتے ہیں، کیونکہ سنت وہ ہوتی ہے جو حضور کا عمل ہے، اس میں تو کبھی کبھی کسی قسم کی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ حدیث مبارک پر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، حدیث مبارک صحیح ہے، حدیث مبارک حسن ہے، حدیث مبارک ضعیف ہے، حدیث مبارک غریب ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ لفظ جو ہے آپ نے صحیح لکھا ہی نہیں ہے، ورنہ ان میں کوئی فرق نہیں، اہل حدیث اہل سنت سب ایک ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب الطواف ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل نہیں، سنت ہے۔ چھ آدمی کو تو جنت مل جائے گی اگر ایک عورت مرد کی غلط کاری کی وجہ سے علیحدہ ہو گئی، یعنی طلاق ہو گئی۔ اگر اس نے دوسری شادی کی ہے تو وہ اپنے دوسرے شوہر کو ملے گی، اور اگر دوسری شادی نہیں کی، کنواریاں لڑکیاں بھی مر گئیں، تو اللہ ان کے لیے قیامت میں پیدا فرما دیں گے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا فکر پڑ گئی ہے؟ تم تو اپنی بیوی کا فکر کرو، ان کا فکر نہ کرو، تو اللہ کے یہاں غلمان بھی ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، جنت بھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آراف میں بھی لوگ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے جیسے حوریں بھی تو اللہ نے جنت کی پیدا کی ہیں، وہ کوئی دنیا کی مخلوق تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح اللہ ان کے لیے بھی مخلوق پیدا فرما دیں گے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا جو چاہیں گے وہ ملے گا، اگر عورت چاہے گی کہ مجھے خاوند ملے تو اس کو وہ بھی ملے گا، اللہ دیں گے۔ ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہے لیکن بے نماز ہے، بے دین ہے۔ میرے بھائی یہ تقریباً 90% گھرانے کا مسئلہ ہے۔ کوئی 10% گھرانے ہوں گے خوش قسمت جن کی اولادیں صالح ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اللہ نے ان کو اچھا بنایا ہے، ورنہ یہ ایک عموم بلوہ ہے کہ ہر بندہ اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں بے دین ہیں، اولادیں والدین کی معارض و مخالف ہیں۔ کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، مر گئے، نام نہیں لیتا میں، اس کی غیبت نہ ہو۔
تو اس نے بلا کے اپنے ایک پرانے ملازم سے کہا، کہنے لگا میرا حال سنو، آج میں وہ وقت یاد کر کے روتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کی پگڑی کو ایک دو دفعہ پاؤں سے ایسے ٹھوکر ماری، یعنی میں باپ کی بات نہیں مان رہا تھا تو باپ نے پگڑی اتار کے میرے پاؤں میں رکھ دی، تو میں نے باپ کی پگڑی کو ٹھوکر ماری تو دور جا پڑی، میں نے اتنا گناہ تو 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 گناہ تو